السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ونصلي عن أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حق المسلم على المسلم ستة إذا لقيته فسلم عليه. محترم سامعین و ناظرین، ابھی آپ کے سامنے ترمذی شریف کے حوالے سے ایک حدیث کا ٹکڑا پیش کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں مسلمان کا حق دوسرے مسلمان کے اوپر کیا کیا ہے ان چیزوں کو بیان فرمائے ہیں۔ میرے دوستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث بیان کرتی ہے کہ ایک مسلمان بالکل آزاد نہیں ہے اور من چاہی زندگی گزارنے کے لیے جو سمجھ میں آئے اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے اس کا دماغ ہی کافی ہے، اس کا بیہیویئر ہی کافی ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب ہم اور آپ کسی سماج میں رہتے ہیں اور جب ہم اور آپ کسی گاؤں میں، کسی گھر میں یا کسی قریے میں رہتے ہیں تو وہاں بھی زندگی گزارنے کے کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث کے اندر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کس طرح رہے، یا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان بھائی کے اوپر کیا حق بنتا ہے، ان تمام چیزوں کو اس حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حق المسلم علی المسلم ستہ، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ ان 6 حقوق کی پاسداری ضروری ہے، خصوصیت کے ساتھ آج کے اس پرفتن دور میں جب رشتے ٹوٹ رہے ہیں، خاندانیں بکھر رہے ہیں اور لوگ ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، ضرورت ہے اس حدیث کے اوپر عمل کرنے کی، اور جن باتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے ہیں ان باتوں کو عملی طور پر اختیار کرنے کی، ان کو عملی جامہ پہنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حقوق بیان فرمائے ہیں۔ ان میں پہلا حق یہ ہے کہ اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ جب کوئی مسلمان کسی بھی مسلمان سے ملاقات کرے تو ملاقات کے وقت، لقاء کے وقت وہ سلام کرے۔ جب 2 مسلمان بھائی آپس میں ملاقات کرتے ہیں، جب 2 مسلمان بھائی جو ہے آمنے سامنے ہوتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ سلام کرو۔ سلام کو ہم نے آپ نے چھوڑ دیا ہے اور سلام کو ایک معمولی سنت سمجھ لیا ہے، جبکہ سلام کی اہمیت پر اگر غور کریں، سلام ایک دعا ہے اور اس دعا کے ذریعے سے کوئی بھی مسلمان کسی بھی مسلمان کو امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے، ان کے اوپر رحمت اور برکت کی دعا دیتا ہے۔ جبھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا ہمیں آپ کو کہ جب تم کسی سے ملاقات کرو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو۔ اس سے جہاں امن و شانتی کا پیغام جا رہا ہے، وہیں سامنے والے بھائی کی رحمت کی، برکت کی دعا دی جا رہی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر پہلا حق یہ ہے کہ جب بھی ملاقات ہو تو سلام کرے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب وہ تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو۔ جو بھی مسلمان تمہیں دعوت دے رہے ہیں تو دعوت کو قبول کرنا چاہیے، اور دعوت دیتے وقت دعوت دینے والے کو یہ سوچ کر نہیں دینا چاہیے
کہ میں صرف اور صرف بڑے لوگوں کو دعوت دوں گا، اپنے رشتہ دار والے ہی کو دعوت دوں گا اور کسی کو نہیں دوں گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کا حق ہے دوسرے مسلمان کے اوپر کہ کہیں اگر وہ کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے تو اپنے بھائیوں کو، مسلمان بھائیوں کا خیال رکھے اور بغیر کسی امیر و غریب کے، چھوٹے بڑے کے تمیز کے کیے بغیر وہ جو ہے دعوت کا اہتمام کرے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بھی مسلمان کوئی چھینکے تو اس کے چھینک کا جواب دیا جائے۔ جب چھینکنے والا ہاں چھی کرے تو چھینکتے ہی وہ کہے الحمدللہ، تو اس کے سننے والے اس کا جواب میں کہے یرحمک اللہ، اور جب اس کے جواب کو سن لے تو چھینکنے والے کہے یہدیکم اللہ یصلح بالکم۔ میرے دوستو یہ اصول ہے احادیث کے، نبی علیہ السلام کی زندگی کے اور دستور ہے یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، لیکن ہم آپ ان چیزوں کو چھوڑ چکے ہیں۔ میرے دوستو اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان بھائی کے اوپر یہ حق ہے کہ جب کوئی مسلمان بھائی بیماری کے وقت جو ہے بیماری میں پڑ جائے، مرض الموت میں ہو یا کسی بڑی بیماری میں ہو، تو دوسرے مسلمان بھائی کو اس کی بیمار پرسی کرنی چاہیے، اس کے گھر میں جا کر اس کی خبر خیریت لینی چاہیے اور اس کو دعائیں دینی چاہیے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان مر جائے تو اس کی جنازے میں شریک ہوا جائے۔ آج یہ بھی سنت ہم میں جو ہے مفقود ہوتی نظر آ رہی ہے کہ جنازے میں جو ہے لوگ پورے کے پورے شریک نہیں ہوتے، چند احباب شریک ہو جاتے ہیں یا چند گاؤں کے لوگ مل کر کے جنازے میں شرکت کر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ میرے دوست ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر یہ حق ہے کہ مرنے کے بعد اس کی جنازے میں شریک ہو، اور جو اپنے لیے پسند کرے۔ یہ آخری بات کتنی بہترین اور امپورٹنٹ بات ہے، اگر اس بات پر ہمارا آپ کا عمل ہو جائے تو آج ہمارے گاؤں سے، سماج سے، گھر سے اور خاندان کے لوگوں سے کینہ، کپٹ، بغض، حسد، نفرت سب کچھ ختم ہو جائے گی۔ میرے دوستو نبی علیہ السلام نے آخری بات بیان فرماتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، جو چیز تم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو، تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی اسی چیز کو اچھا سمجھو اور اسی کے مطابق اس کام کو انجام دینے کی کوشش کرو۔ تو میرے دوستو یہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر یہ 6 حقوق ہے، اس کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ پھر میں دہراتا ہوں ان 6 حقوق کو تاکہ آپ کو بھی یاد ہو جائے اور آپ بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے دوستو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں، ان میں پہلا حق یہ ہے کہ وہ جب بھی ملاقات کرے سلام کرے، جب دعوت دے تو قبول کرے، جب چھینک آئے تو اس کا جواب دے، بیماری کے وقت بیمار پرسی کرے، مر جانے کے پر اس کے جنازے میں شریک ہو، اور اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ اپنی پسند اپنے بھائی کی پسند ہے۔ میرے دوستو ان چیزوں پر اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔